Ya Ali Madad, welcome to the Global Ilm Midlas. مرتبہ علم کے راہ سب ہنر اوپر ہے یہ آلہ کہ علم سے تو رب پہچانا جینے اپنا دل اجالا اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے پہچان خدا کی رہوے باقی یہ سنو سمجھو یادج رکھو یہ فرمائے کوثر ساقی مولا علی مدد عزیز صاحب، اچھا سب کو ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ کل اپنے دو اسماعیلی اپنے بٹوین بوماٹ اور ہیوسٹن کے I-10 کے اوپر ایکسیڈنٹ میں دونوں بھائی گزر گئے تھے. ایک کا نام تھا اپنا الطاف قربان علی کروگلیا کوارے والا 42 ایئرس، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی کا نام تھا سرفراز جو 37 ایئرس کا تھا. تو دونوں روحانی مولا کے پاس پہنچ گئی ہے. تو بس اپن دعا کرتے ہیں کہ مولا روحانی کا کل گناہ معاف کرے، نورانی ہدایت نصیب کرے اور اصل مبارک میں وصل کرے. آمین. اور فیملی کو صبر ہمت شکتی اور بنا بخشے. آمین. اجی صاحب یعنی مدد شروع کریں. یعنی مدد مکی صاحب، یعنی مدد تمام ساتھیوں کو. یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا. یا مولا تیرے ہی مبارک نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یا مولا ہماری ساری توقع، ہماری ساری امیدیں تجھ سے ہے مولا. یا مولا مہربان ہماری مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت و یاری. ہماری دعا اس فیملی کے ساتھ ہے اور مولا ان کو بہت ہی صبر اور شکر عنایت فرمائے کہ وہ اس مشکل وقت سے بآسانی ایمان کے ساتھ گزر جائیں. اور ہماری تمام کی دعائیں ان روحوں کے لیے ہیں جو مولا کے حضور میں پہنچی ہے کہ مولا اس کو اپنے نورانی دیدار کے ساتھ اپنی قربت کے اندر ان کو اعلیٰ درجات عنایت فرمائے. آمین. آج ہم کلام امام مبین
فرمان نمبر 3 جو اردو بک کا صفحہ نمبر 4 ہے، وہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حضرت امام آغا سلطان محمد شاہ نے فرمایا، عمر ابن عبدود ایک کافر تھا، وہ مولا مرتضی علی کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنے کے لیے آیا تھا۔ مولا مرتضی علی اس کافر سے قد میں کافی چھوٹے تھے، اس لیے اس کافر کو بہت شرم محسوس ہوئی اور وہ گھوڑے سے اتر کر مولا مرتضی علی کے پاس آیا۔ پھر بھی وہ کافر مولا علی سے قد میں اونچا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک سوال کریں کہ امام ہمیں اپنے فرامین میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق آج ہم سے نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے زمانے سے ہے، اور نہ ہی اس بات کو سن کر اس کے اندر ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی روحانی ترقی کے لیے کوئی اشارے ہیں۔ تو سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ایسے فرامین پڑھنے کا آج کیا مطلب ہے، ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان الفاظوں سے؟ کیونکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ مولا علی بہت ہی بہادر سے ہے اور ان کی ذوالفقار بہت ہی تیز تھی۔ اب یہ بات جاننے کے بعد ہم کو کوئی بھی علی کے عشق کا قصہ سنا دے، ہمارے دل میں علی کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر گائیڈنس کیا ہے؟ کیا سیکھنا ہے ہم کو؟ کیا مولا ہم کو سمجھا اور سکھا رہے ہیں یہاں پر؟ آپ کو ایک فرمان یاد ہوگا جو ہم نے 10 روحانی فرمان کی کتاب سے پڑھا تھا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ترقی اور یہ جو درجات کی میں بات کرتا ہوں تمہیں اس فرمان میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ علی مرتضی اور اس کے گھر کے لیے خالی ریزرو ہے، بلکہ یہ تمام کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس فرامین کی ان 2-3 لائنوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً سے ایک کنیکشن نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جو ایک بچے کی مانند ہے روحانیت کے اندر، باطن کے سامنے اور باطن کے اندر ہماری حیثیت ایک بچے کی سی ہے، اور شیطان ایک قداور دشمن ہے، اور وہ ہمارے پر ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی سوچ سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی زبان سے، کبھی دل میں برے خیالات سے، کبھی ہاتھوں سے اور کبھی پیروں سے۔ وہ ہر طرف سے ظاہراً و باطناً ہماری روح پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے، اور اس کے سامنے ہم بچے جیسے ہیں۔ لیکن آپ اپنے اندر علی مرتضیٰ کے نام کی تلوار اور علی مرتضیٰ کی جو ہمت تھی اس کو نہ بھولیں، اور آپ اس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام نے ایک حضرت ابراہیم کا قصہ سنا ہوگا، معافی، حضرت داؤد کا قصہ سنا ہوگا، کہ جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے اور انہوں نے ایک جنگ میں حصہ لیا، ان کے بڑے بھائی تھے جو جنگ لڑتے تھے اور بڑے پہلوان اور لڑاکو تھے، لیکن داؤد اس معاملے میں قد میں اور جسم میں چھوٹے تھے،
مولا علی ہی کی مثال پر، کہ وہ جسم کے لحاظ سے بھی یعنی کہ وہ پہلوان نہیں تھے اور قد میں بھی چھوٹے تھے۔ جب وہ میدان جنگ میں اپنے والد اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تو اس پہلوان نے ایک ایک کر کے تمام کو شکست دے دی۔ تب حضرت داؤد نے درخواست کی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو والد نے فرمایا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، کیونکہ وہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، قد میں بھی چھوٹے تھے، اور کوئی بھی یعنی کہ پہلوانی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں، جو ہنر میرے پاس ہے اور جو اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کے اندر آئے اور اس کا اینڈ دیکھیں کیا ہوا، ہمارے پاس اسی طرح سے اللہ کا دیا ہوا امام کا اسم اعظم، امام کا حقیقی علم، ایمان اور عبادت ہے، جس سے ہم بڑے بڑے شیاطین پہلوان کو گرا سکتے ہیں۔ اور علم والی ہی روح ہوتی ہے جو شیاطین کو مات کر کے درجہ بدرجہ بلند کرتی ہے۔ تو جب حضرت داؤد نے ضد کی تو ان کے والد نے ان کو بختر بن، جو آرمر ہوتا ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے جو پرانے زمانے کے اندر جنگ کرنے کے وقت لوگ پہنتے تھے، تو اس کو وہ بختر بن، وہ آرمر پہنایا گیا۔ وہ آرمر اتنا بڑا اور اتنا بھاری تھا کہ داؤد چل نہیں پا رہا تھا، وہ نہیں چل پا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا سائز میں، کیونکہ وہ تو لڑاکوؤں کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ کسی بچے اور چھوٹے قد کے آدمی کے لیے، تو وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے یہ لباس اتار دیا، اور ایسا ہی نیتا، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی تلوار نہیں، اور وہ پہلوان کے سامنے کود گئے لڑنے کے لیے۔ اسی طرح سے جس طرح سے مولا علی کے زمانے میں ہوا، جب اس پہلوان نے دیکھا کہ ایک بچہ مجھ سے لڑنے آیا ہے جبکہ میں نامی گرامی پہلوان ہوں، اور اس بچے نے کوئی بختر بند بھی نہیں پہنا ہوا ہے، تو اس نے بھی اپنا آرمر اور لباس لوہے کا اتار دیا۔ جب داؤد نے دیکھا اس کو کہ اب وہ آ گیا ہے نیتا سامنے، تو اس نے اپنے جیب سے ایک پتھر اور گلور نکالا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد جنگ کے لیے جایا کرتے تھے اور جا رہے تھے اس دن، تو راستے میں ایک پتھر نے اس سے کلام کیا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لے، میں تیرے کام آؤں گا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد بچپن میں کتنی روحانیت پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ پتھر کی آواز سنتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے روحانیت کے معجزات۔ اور حضرت داؤد نے اپنی جیب سے اس پتھر کو نکالا اور اس گلور کے اندر رکھ کر دے مارا، جس سے اس پہلوان کے پیشانی میں کھڈا ہو گیا اور وہ اس سے مر گیا۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی جوہر نہیں، اور کوئی پہلوانی نہیں۔ حضرت داؤد نے اس کو عقل سے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح مولا علی جب کافروں کے درمیان میں جایا کرتے تھے تو اس کے اندر جو الہی نور
جس کو نور فعال کہتے ہیں، اور یہ نور اتنا تیزی سے چلتا تھا اور مولا علی اتنا تیزی سے اپنی تلوار گھماتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہر وار میں 2 لوگوں کو شہید یا قتل کر دیتے تھے. یعنی کہ مولا علی کی جو تلوار تھی وہ دوہری تلوار تھی، اور وہ الٹے اور سیدھے ہاتھ پر کھڑے 2 لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی وار میں تلوار کے ضرب سے اور اس کی جو برق رفتاری تھی اس سے وہ قتل کر دیتے تھے. یہ تلوار کی 2 رفتاری کے بارے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ ہے آپ کے علم اور عمل کی 2 تلوار، علم اور عمل کی، اسم اعظم اور عبادت کی، ایمان اور یقین کی، جس سے آپ ایک نہیں بلکہ شیاطین کے ہر وار کو، چاہے وہ انسی ہو یا جنی، آپ اس کو ہلاک کر کے روحانیت کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. آئے دوبارہ فرمان کی طرف. جب حضرت عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض رکھی کہ یا رسول، ہمیں اس کی لڑائی کرنا واجب نہیں کیونکہ وہ کافر بہت طاقتور ہے. ایک بار میں نے اس کی لڑائی دیکھی تھی، تب اس کے پاس ڈال بھی نہیں تھی. اس وقت ڈال کی بجائے ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو اس کو پکڑ کر اس اونٹ کی ڈال بنا کر لڑائی کی تھی. اس کے بعد مولا نے فرمایا وہ کتنا طاقتور اور بہادر ہوگا، وہ کتنا طاقتور اور بہادر ہوگا جس نے اونٹ کی 4 ٹانگوں کو پکڑ کر اس کی ڈال بنائی. اونٹ کو پکڑنا مشکل ہے، جب اس نے اونٹ کو پکڑا تو اس میں کتنی طاقت ہوگی. اتنا طاقتور ہونے کے باوجود مولا مرتضی علی نے اس کافر کو کہ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے. آپ مثال کو سمجھ گئے کہ یہ کیسی مثال ہے. وہ اتنا طاقتور تھا، لیکن مولا علی کی جو تلوار تھی جو نور فعال کام کرتا تھا، اس نے اس کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیے. یعنی کہ آپ بھی اپنے اسم اعظم سے، اپنے ایمان سے، اپنے علم سے، اپنی عبادت سے، اپنے اچھے اعمال سے شیاطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم کو یہ سیکھنا تھا، نہ کہ علی مرتضیٰ کے بارے میں کوئی ہسٹری پڑھنی تھی، کیونکہ فرامین ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. فرامین ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری روحانی ترقی کے لیے ہے، ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے ہے. یہ مثالیں ہماری سمجھ کے لیے مولا نے یہاں پر فرمائے ہیں. آگے چلتے ہیں. اصول دین اسلام کے ہمیشہ چڑھتی یعنی ترقی ہے. اصل دین اسلام کی ہمیشہ چڑھتی یعنی کہ ترقی ہے. وہ کافر یہ سمجھتا تھا کہ میرے برابر کوئی نہیں، جس طرح سے شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں اور وہ حملے کرتا رہتا ہے. لیکن جو مومنین ہے اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا. اسی لیے وہ مولا مرتضیٰ علی کے سامنے لڑنے کے لیے آیا، لیکن مولا مرتضیٰ علی نے اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا. اس کافر کے ساتھ دوسرے کافر بھی تھے، لیکن وہ مرتضیٰ علی سے ہیبت نہیں سکتے تھے. میرے خیال میں یہ ورڈ یہی ہے، مولا علی سے جیت نہیں سکتے تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایسا کوئی طاقتور ہے جو مولا مرتضیٰ علی سے جیت سکے. آخر میں اس کافر کو بھیجا تھا. اس کے بعد
جو بھی لڑائی کے لیے بھیجے گئے تھے مرتضی علی نے ان سب کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ دیکھو مرتضی علی کی بہادری اور بڑائی کیسی ہے۔ جتنے کافر آئے مرتضی علی نے ان سب کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا بھی مولا مرتضی علی کے سامنے لڑنے کے لیے آئے پھر بھی نہیں جیت سکتی، یعنی کہ کافر اور شیطان آپ پر کہیں سے بھی وار کرے، کتنے ہی وار کیوں نہ کرے، چاہے وہ انسی شیاطین ہو یا جنی شیاطین ہو، یعنی کہ وہ باہر سے آپ کے پر حملہ کرے یا اندر سے آپ پر حملہ کرے۔ اگر آپ کے پاس مولا علی مرتضی کا قول ہے، جس میں اعظم ہے، تو آپ بھی علی ہی کے نام سے اور علی ہی کی طرح طاقتور بن کر ان کو تمام کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مولا مرتضی علی نے ان سب کے ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ دیکھو مرتضی علی کی بہادری اور بڑائی کیسی ہے۔ جتنے کافر آئے مرتضی علی نے ان سب کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا بھی مرتضی علی کے سامنے لڑنے کے لیے آئے پھر بھی نہیں جیت سکتی۔ اسلام دین ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ مرتضی علی کو کوئی نہیں جیت سکتا۔ مولا مرتضی علی کو تم چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹی عمر کا دیکھ کر بھولا نہیں، ان کا مرتبہ دیکھو۔ مولا مرتضی علی کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، پھر بھی تم خوش قسمت ہو کہ روزانہ مولا مرتضی علی کا دیدار کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا۔ پہلے مولا فرماتے ہیں جو یہاں پر چھوٹی عمر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اس زمانے میں یعنی کہ جب مولا 8 سال کی عمر میں گادی وارث ہوئے تھے تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا امام ہے اور ہمارے بزرگ امام یعنی کہ علی شاہ اور حسن علی شاہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولا نے یہ فرمان مثال کے طور پر فرمایا تھا۔ اب یہاں پر کہ کوئی بھی مولا مرتضی علی کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ اگر مولا مرتضی علی اس دنیا میں ہر ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، چاہے اس کا نام علی ہو، سلطان ہو یا کریم ہو، تو پھر ہر شخص جو آنکھیں رکھتا ہے وہ مولا کی دیدار کرتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور لیول پر، ایک اور نقطے پر توجہ دینی ہوگی کہ امام کے دیدار، امام یعنی کہ علی زمان کا دیدار 2 درجات پر ہے۔ ایک ظاہری دیدار ہے جو ہر شخص جو آنکھیں رکھتا ہے اس کو دیکھ پاتا ہے۔ مولا کے حضور میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں جو مولا کو ظاہراً روزانہ دیکھتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک مومن سے زیادہ خوش قسمت ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے دیدار تو کبھی 10 سال میں تو کبھی 20 سال میں آتا ہے، جبکہ ان کے لیے تو یہ روزانہ ہی دیدار ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر دیدار باطین کی بات ہو رہی ہے کہ دیدار باطین علی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے تو روزانہ ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوچنے کی بات آئی کہ ہمارے لیے روزانہ علی کا دیدار کس طرح سے ہے، کہاں ہے اور کب ہے؟ یہاں پر ایک دعوت ہے ہمارے لیے، مومنوں کے لیے،
کہ آپ اپنے دل کے آئینے کو اتنا صاف کریں کہ جب سجدے میں جائیں آپ کو علی کا دیدار نصیب ہو. یعنی کہ ہر دعا میں 6 مرتبہ روزانہ 18 مرتبہ آپ کو علی کا دیدار نصیب ہو. تب یہ فرمان ہم پر لاگو ہوگا کہ آپ کے لیے تو روزانہ ہی علی کا دیدار ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ روزانہ عبادت میں امام کا دیدار ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 1 مرتبہ خواب کے اندر روزانہ امام کا دیدار ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے خیال میں روزانہ 1 مرتبہ امام کا دیدار کریں، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس سے کیا ابھی ہم نے سیکھا اور سمجھا کہ دیدار علیحدہ لیولز پر ہے، درجات پر ہے، اور دیدار کے لیے یقین اور ایمان اور عبادت اور اسم اعظم وہ مومن کے ہاتھ میں ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو امام کو اس دنیا میں یعنی کہ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اندھے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے اندھے ہیں. یاد رکھیں ہمارا جو سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، جواب اپنے آپ کو دینا ہے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ امام کا دیدار کرتا ہوں. چاہے پھر وہ سب سے نیچے خیال کے اندر ہو، پھر اس سے اوپر خواب کے اندر ہو، پھر اس سے اوپر عبادت کے اندر ہو، یا اس سے اوپر ہر دعا میں 6 مرتبہ دیدار ہو. وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور سوال بھی ہمارے لیے ہے اور جواب بھی صرف اور صرف ہمارے لیے ہے. اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے محنت بھی کریں گے تو انشاءاللہ دیدار بھی نصیب ہوگا زیادہ سے زیادہ. آمین. آئے دوبارہ سے ہم فرمان کی طرف چلتے ہیں. خدا فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر خدا کے دیدار کرنے کے لیے گئے اور عرض کی یا خدا اپنے دیدار کرائیں. تب حکم ہوا کہ پہلے تم مرتضی علی کے نور کا دیدار کرو، اس کے بعد میرا دیدار کر سکو گے. اس وقت مرتضی علی باطن میں تھے. تم جماعت خوش قسمت ہو کہ روزانہ مرتضی علی کے دیدار کرتے ہو. کھانا ودان. اس مثال سے ہم کو دوبارہ سے سمجھ میں آ گیا کہ پہلے امام کا ظاہری دیدار اور امام پر ظاہر میں ایمان لانا درکار ہے. جو شخص امام پر ظاہر میں دیدار کرنے کا یقین نہیں رکھتا ہے، یعنی کہ جس نے امام کو ظاہر میں چھوڑ دیا، اس کے لیے یہی دیدار جو باطن میں امام ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں تم کو 1 مرتبہ میرے نور کا دیدار ہو، پھر وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے امام کے ظاہری دامن کو چھوڑ دیا. قرآن میں ایک اور جگہ پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ بہت ہی دور کے بھٹکے ہوئے ہیں. دور کے بھٹکے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ایمان کے دیدار سے بہت دور ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دیدار جو اس کو اس دنیا میں مہیا کیا گیا تھا اس سے وہ دور ہو گئے اور وہ راست ہے سیدھے راستے سے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ فرمان نمبر 3 ختم ہوتا ہے. آئے ہم فرمان نمبر 4 پر چلتے ہیں. پھر آگے جا کے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لینا. فرمان نمبر 4. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ملا مرتضی علی کی بڑائی دیکھو. ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صاحب کے پاس جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے. تب نبی صاحب فرمایا اس پردے کے پیچھے جا کر دیکھو. تب اس نے پردے کے پیچھے جا کر دیکھا. اس وقت مولا مرتضی علی نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ یا خداوند نبی صاحب کی امت کو نجات دے. وہ شخص وہاں سے یہ منظر دیکھ کر نبی صاحب کے پاس آیا تو نبی صاحب کو بھی ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگتے دیکھا کہ یا خداوند جو کوئی مولا مرتضی علی سے محبت رکھتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کو دیدار نصیب کر. اب یہاں پر ہمیں دوبارہ سے علی کی امامت اور اس واقعے کو یاد کرنا ہوگا جب غدیر خم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی امامت کو ظاہر کیا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس کے بعد 2 ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. اس دعا کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس فرمان کو بھی سمجھ جائیں گے. اور وہ یہ تھی، یا اللہ جو علی کے پیچھے پیچھے ہے، جو علی کے مددگار ہے، تو اس کا مددگار ہو جانا، اور جو علی کے دشمن ہے تو بھی اس کا دشمن ہو جانا، اور حق کو علی کے پیچھے پیچھے چلا دے. جس طرف علی مڑ جائے اس طرف تو حق کو موڑ دینا. کیا فرمایا؟ جس طرف علی مڑ جائے حق کو اس کے پیچھے موڑ دینا. بڑا عجیب بات ہے. حق کے پیچھے انسان چلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق کو علی کے پیچھے چلانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام حق ہوتا ہے اور امام جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی فرماتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ حق ہے اور وہ حق بن جاتا ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ نہیں، کیونکہ علی تو از خود نور ہے اور نور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو علی کو حق کے پیچھے نہیں، حق کو علی کے پیچھے چلنا تھا. کیوں کہ علی از خود زندہ حق ہے اور صاحب حق ہے. یعنی کہ جو وہ کہتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے، چاہے لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے علی کے بارے میں ایک کمپلین ہے.
کہ وہ کچھ غلط کرتا ہے میری نظر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، یعنی کہ اگر تو کہتا ہے کہ علی نے کچھ غلط کیا تو تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ایک نور کی طرف اشارہ تھا کہ جب نور کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے اس کا ہر قول اور فعل حق ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے الفاظوں پر غور کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو امام کرتا ہے، میں نے کہا جو شخص نور کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو بھی قول و فعل کرتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے وہ امامان، ہمارے وہ حجتان، ہماری نورانی فیملی، ہمارے پیر اور دائی جو فنا فی امام ہیں اور وہ عارفین کاملین جنہوں نے اپنے آپ کو امام کے نور کے ساتھ ایک کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں ان کا قول اور وہ جو کرتے ہیں ان کا فعل وہ حق ہے اور وہ حق ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ عقل غریزی سے سوچتے ہیں۔ عقل غریزی انکمپلیٹ انٹلیکٹ، ادھوری آدھی عقل، جبکہ امام جو کہتا ہے اور کرتا ہے وہ عقل کلی سے کرتا ہے۔ عقل کلی موسٹ کمپلیٹ انٹلیکٹ۔ تو آپ سمجھئے اس فرمان کا یہاں پر مطلب کہ حق وہ اس لیے علی کے پیچھے ہے کیونکہ وہ سرتپا نور ہے اور وہ از خود حق ہے اور ہر چیز اس کے پیچھے ہے۔ تو کبھی کبھار جو ہمارے دعائیں ہیں، جس طرح سے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ علی کو حق کے پیچھے چلنا ہے، نہیں، حق کو علی کے پیچھے چلنا تھا۔ اور جو بھی علی مرتضیٰ کے پیچھے ہے وہی مومنین ہے، وہی پاکیزہ ہے، وہی نجات پانے والے ہیں، وہی آج بھی جنت میں ہیں اور کل بھی امام کے حضور میں اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا نبی محمد سے پہلے مرتضیٰ علی تمام انبیاء کے ساتھ باطن میں تھے اور نبی محبت کے زمانے میں ظاہر میں ساتھ تھے۔ شروع میں جب کچھ نہیں تھا تب مرتضیٰ علی نے چھوٹا روپ دھارا تھا۔ مولا نے مثال دے کر فرمایا ایک مرتبہ ایک قداور اور طاقتور دیو تھا جو وہ جس کو دیکھتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا اور لوگوں کو بہت ستاتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا مرتضیٰ علی نے 9 سال کی عمر میں مولا مرتضیٰ علی 9 سال کی رہا ہو تب مولا مرتضیٰ علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ دیو نے مولا مرتضیٰ علی کی چھوٹی عمر کو دیکھ کر جواب دیا کہ میں تیرے ساتھ کیا کشتی لڑوں، میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کو ساتھ کشتی لڑتا ہوں۔ مولا مرتضیٰ علی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے، دیکھو
دیکھ، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اتنا زیادہ زور ڈالا کہ اس دیو کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور دوسرے ہاتھ کو پیچھے سے پکڑ کر کھجور کے درخت کے رسے سے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا اور فرمایا تم کہتے تھے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، لیکن تم میں تو اتنا بھی زور نہیں ہے۔ یہ فرما کر مرتضیٰ علی اس کے نظروں سے اجل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دیو اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے یہاں وہاں بھاگ دوڑ کرنے لگا، لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر بھی آئے، یہ دیو اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے ان کے پاس جاتا رہا۔ تب اس کو جواب میں ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ جس نے تیرے ہاتھوں کو باندھا ہے صرف وہی چھڑا سکتا ہے۔ میں اس پیراگراف کو ابھی فنش کر کے پھر اس کا ہم ایکسپلینیشن کریں گے۔ اگین ان کہانیوں سے ہمیں کیا روحانی نصیحت ملتی ہے، وہ ہم کو سیکھنا ہے، نہ کہ کہانیاں پڑھ کر ہم کو خوش ہونا ہے۔ جب آخر زمانے میں پیغمبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے، تب اس دیو نے آپ کے پاس آ کر عرض کی یا نبی صاحب میرے ہاتھ چھڑا دے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے باندھے؟ تب دیو نے ساری حقیقت کو کہہ سنائی اور کہا میں سب زمانے کے پیغمبروں کے پاس گیا، لیکن سب نے آپ کے پاس آنے کے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ ہاتھ باندھے ہیں وہی چھڑا سکتا ہے۔ اس بات کو ہزاروں سال بیت گئے ہیں اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر نبی صاحب نے فرمایا جس نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں کیا تم ان کو دیکھ کر پہچانو گے؟ تب دیو نے جواب دیا اور کہا ہاں، اور ہاتھ باندھنے والے کی صورت بیان کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ علی کو بلانے کے لیے فرمایا۔ مولا مرتضیٰ علی کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی۔ وہ غلام کے کندھے پر بیٹھ کر تشریف لائے۔ مولا مرتضیٰ علی کو دیکھ کر وہ دیو کانپنے لگا اور کہا یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا مرتضیٰ علی سے فرمایا ہاتھ کھول دو، اور مرتضیٰ علی نے دیو کے ہاتھ کھول دیے۔ اس بات سے دیو ایمان لے آیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مولا مرتضیٰ علی کا مرید ہو گیا۔ تم دیکھو ایسا کافر جیسے دیو مرتضیٰ علی کی کمالت دیکھ کر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر مسلمان بن گیا۔ کھانا بدان۔ اچھا، اب آئے ہم اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب سوچیں کہ اگر علی مرتضیٰ ہر پیغمبر کے ساتھ تھے، چاہے وہ ظاہر میں تھے چاہے وہ باطن میں تھے، یا جس طرح سے بھی ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو جب وہ دیو پہلے پیغمبر کے زمانے میں گیا اس کے پاس، تو کیوں اس نے مولا علی کو پکار کر نہیں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو؟ پھر وہ دوسرے پیغمبر کے پاس گیا ہوگا، پھر وہ تیسرے پیغمبر کے پاس گیا ہوگا، لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ نہیں کھول پایا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ پہلے مولا نے فرمایا کہ علی ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہر پیغمبر یہ کہتا تھا کہ جس نے تمہارے ہاتھ باندھے تم اس کے پاس جاؤ، یعنی کہ ان کے زمانے میں ان کو علی یا تو نہیں پتا تھا یا نہیں دیکھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے کہ علی اس کے ساتھ باطن میں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ ایسے سوالات کر کے ہم کو فرامین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ یہاں پر نہ تو کوئی ظاہری دیو تھا، نہ ہی کوئی ظاہری طور پر
مولا نے کسی کے ہاتھ باندھے تھے. یہاں پر یہ ایک مثال ہے، ایک بات ہمیں سمجھانی تھی، اور وہ کیا تھی کہ بڑے بڑے شیاطین علمی اور روحانی طور پر ایک بچے کے سامنے بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. استاد کامل عارف کامل زبان فرماتے ہیں کہ ایک مرید جو علم اور عمل میں مضبوط ہو وہ بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا سکتے ہیں. دوبارہ سے سنیں، عارف کامل زمان فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ایمان میں مضبوط ہو وہ بڑے بڑے عالموں کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا سکتے ہیں. یہاں پر جو جنگ تھی اور جو بات سمجھنے کی تھی وہ مولا علی یا کسی بچے کی نہیں تھی. یہاں پر مثال دی گئی کہ ایک بچہ بھی کسی بڑے عالم کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا سکتا ہے اگر اس بچے کے پاس ایمان اور اسم اعظم کی طاقت ہو. تو وہ دیو، وہ بڑا غرور کرنے والا شاید عالم تھا کہ جس کو کسی زمانے میں ایک بچے نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا تھا، مثال کے طور پر علی مرتضیٰ نے، اور اس کو اتنا زمانہ لگ گیا اس حقیقت تک پہنچتے ہوئے کہ یہ علم کی جو گتھی ہے، یہ علم کی جو بندش ہے، جو رسی ہے، وہ صرف اور صرف علی مرتضیٰ ہی اپنے علم سے اور اپنے اسم اعظم سے، اپنے نور سے کھول سکتا ہے. آج اگر کوئی بڑا عالم کسی ایسے اسماعیلی مومن کے سامنے آ کھڑا ہو، لیکن شرط کیا تھی کہ وہ مومن امام کے علم سے آراستہ ہو، امام کے نور سے آراستہ ہو، امام کے اسم اعظم کے ساتھ ہو اور ایمان مضبوط ہو، تو وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا دے گا، اور پھر اس کا ہاتھ کوئی بھی نہیں کھول سکے گا جب تک کہ علی مرتضیٰ نہ چاہے، جب تک کہ امام نہ چاہے تب تک وہ نہیں کر سکے گا. یعنی کہ اس کو دوبارہ سے اسی بچے کے پاس آنا پڑے گا اس علم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس علم کی گتھی سجانے کے لیے. یہ تھی مثال ایک دیو کے ہاتھ باندھ دینا. ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں جو کچھ کتابوں کا علم لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو جانتے ہیں. ہم دیکھیں یہ فرامین جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور علم کے ساتھ
نور اور اسم اعظم کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے فرامین جو مثالوں میں مولا نے فرمائے ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں، ورنہ جو بھی اردو گجراتی انگلش پڑھ سکتا ہے وہ فرامین کو پڑھ سکتا ہے۔ فرامین کو پڑھنا اخباروں کی طرح پڑھنا، سری طور پر اوپر سے پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، اور فرامین کو سمجھ کر امام کے نور کی روشنی میں پڑھ کر آگے چلنا الگ بات ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ امام کے فرامین کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح سے امام نے اس کو پڑھنے کا فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ ہم فرمان نمبر 5 سے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد اس کے بعد ہمارا چرچا ہوگا۔ بہت نوازش، اب اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لینا۔ بہت نوازش، تھینک یو یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، شکر مولانا جی سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو مفتی صاحب۔ سب کو گزارش ہے بس اپنے گھر پہ محنت کرنا، عبادت کرنا اور اپنے اعمال سدھارنا، اور اپن ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے کو 11:30 بجے، یا علی مدد۔